کلپ نمبر 1173۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دی تو اس پر عدت واجب نہیں۔ یہاں اس سے متعلق مزید 2 مسائل بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، خلوت صحیحہ قربت کے حکم میں ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو تو عدت واجب ہوگی اگرچہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، یہ حکم مومنہ اور کتابیہ دونوں عورتوں کو عام ہے، لیکن آیت میں مومنات کا ذکر فرمانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومنہ سے نکاح کرنا اولا ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ فی زمانہ تمام اہل کتاب حربی ہیں اور حربیہ کتابیہ سے نکاح جائز نہیں بلکہ ممنوع اور گناہ ہے، لیکن اگر کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، اور یہ حکم بھی اس وقت ہے کہ واقعی کتابیہ ہو، اور اگر نام کی کتابیہ حقیقت میں لا مذہب دہریہ ہے تو اس سے نکاح اصلاً نہ ہوگا۔ فمتعوہن، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو 1 جوڑا دینا واجب ہے جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ اچھی طرح چھوڑنا یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے اور انہیں روکا نہ جائے کیونکہ ان پر عدت نہیں ہے۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال فرمائیں جنہیں تم مہر دو، اور تمہاری مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں
اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت تمہارے لیے حلال کی اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے یہ خاص تمہارے لیے ہے دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے یہ خصوصیت اس لیے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا النبی اے نبی اس آیت پہ نکاح سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان فرمائی گئی خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ خاص تمہارے لیے ہے دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں یعنی مہر کے بغیر نکاح کرنا خاص آپ کے لیے جائز ہے امت کے لیے نہیں امت پر بہرحال مہر واجب ہے خواہ وہ مہر معین نہ کریں یا جان بوجھ کر مہر کی نفی کر دیں قد علمنا ما فرضنا علیہم ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے یعنی ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے جیسے مہر ادا کرنا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا اور بیویوں میں باری کا واجب ہونا اور 4 آزاد عورتوں تک کو نکاح میں لانا اور ان کی ملکیت میں موجود کنیزوں کے بارے میں جو احکام لازم کیے وہ ہمیں معلوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے اور وہ 10 درہم ہے اس سے کم کرنا ممنوع ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے خصوصی رعایتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل